اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ موضوع ہے قرآن کریم کا تعمیر انسانیت میں کیا کردار ہے، تو سبھی تو قرآن کریم ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس انسانیت کی اصلاح کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، اس سے فساد، اس کے اندر جو فساد ہے اس سے بچنے کے لیے، اس کو ہلاکت سے بچنے کے لیے، اور سب سے بڑی کامیابی جو اس کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں لے جانے کے لیے، آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل پہ نازل فرمائی کتاب، اس کا نام ہے قرآن کریم، جس کو ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب نے دیکھا ہے۔ تو قرآن کریم کے کس پہلو سے بات کریں گے ختم ہی نہیں ہوگا، اتنا لمبا چوڑا موضوع ہے۔ اس کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، کیا کیا چیزیں اس کی بیان کی جائے وہ کم ہے، لیکن میں نے جس موضوع پر یعنی قرآن کریم کے جس پہلو پر بات کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے قرآن کریم کے حقوق۔ جیسے ہمارے ایک حاضر دوست نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا، تو میں چاہوں گا کہ میں بھی اس قلیل وقت کے اندر اسی موضوع کو تھوڑا آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کروں۔ حقوق القرآن، قرآن کریم کے ہم پر کیا حقوق ہے، کیا حق ہے قرآن کریم میں؟ ہم سب نے اس کو دیکھا ہے اور بہت سارے لوگوں نے پڑھا بھی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے جو اس سے انجان بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر اس کے کچھ حقوق رکھے ہیں جن کا پورا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے۔ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک نہ وہ اللہ رب العالمین کی اس نازل کردہ کتاب کے حقوق کو پورا کرتا ہے۔ ان حقوق میں سے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہے 5۔ قرآن کریم کے بنیادی کتنے حقوق ہیں؟ 5۔ جتنا ذمہ دار ان حقوق کی پاسداری میری ہے اتنی ہی آپ سب کی ہے۔ اس میں کوئی سائیڈ لائن نہیں ہے۔ کوئی کہے گا میں بوڑھا ہوں، میں ان پڑھ ہوں، کوئی چھوٹا ہوں، بڑا ہوں، دیہات کا ہوں، شہر کا ہوں، کوئی سب سائڈ نہیں ہے، کوئی لائن کے الگ نہیں ہے، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے، اس کے علاوہ کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ سورہ بقرہ آپ کھول کے دیکھیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ آپ قرآن کریم کو کھولیں گے، ایک ایک آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اس قرآن کو لے لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق میں کیونکہ وضاحت تو نہیں کر سکتا، پہلا حق یہ ہے اس پر ایمان لانا ہے۔ کس پر ایمان لانا ہے؟ اس قرآن کریم پر۔ کیا ایمان لانا ہے؟ اس قرآن کریم پر کیا ایمان لانا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے اس پر ایمان لانا کیا مطلب ہو؟ کوئی طالب علم یہ بتا سکتا ہے کہ اس قرآن پر ایمان لانا کیا مطلب، کیا ایمان لانا ہے؟ اگر آپ جب تک اس قرآن کریم پر ایمان نہیں لاؤ گے ہم مسلمان ہی نہیں رہ سکتے، یعنی ہماری کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا ہوتا ہے وہ ایمان لانا؟ اس پر 3 چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ ایمان کہتے ہیں پہلا ایمان کسی بھی، مثال کے طور پر آپ بولو گے کہ مجھے فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کی شروط میں سے۔ ایک انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ فرشتوں پر ایمان لائے۔ وہ ایمان کیا ہے؟ فرشتوں پر جیسے ایمان لانا ہے، جیسے اللہ پر ایمان لانا ہے، ویسے ہی اس کتاب پر بھی ایمان لانا ہے۔ اب وہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے کہ دل سے اقرار کرنا۔ کیا اقرار کرنا؟ اس قرآن کے بارے میں ایمان لانا ہے، اس کی پہلی چیز ہے کہ زبان سے اقرار کرنا ہے۔ کیا اقرار کرنا ہے زبان سے؟ یہ قرآن جو ہے زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے اس کو تسلیم کرنا ہے اور عمل بالجوارح کرنا ہے۔ دل سے زبان سے اقرار کرنے کا مطلب یہ ہوا آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ کتاب جو ہے یہ نازل کی ہے کہاں سے؟ کہاں سے؟ آسمان سے۔ اس کو لے کر آیا ہے ایک فرشتہ جس کا نام ہے جبریل، جس کا نام ہے جبریل۔ یہ زبان سے اقرار کرنا ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی، اسی لیے اس کے حقوق ہے۔ یہ اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے۔
ایک فرشتہ آتا تھا، وہ یہ کتاب سناتا تھا محمد رسول اللہ. یہ ایمان ہے قرآن پر. پہلی چیز ہمیں یہ ماننا ہے یہ کتاب کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے. کس نے لائی ہے؟ جبریل ایک فرشتہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو سنایا. کیا سنایا؟ ایسے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس جبریل نے یاد کیا، پھر اس کو پڑھایا الحمدللہ رب العالمین. کیا پڑھایا؟ الحمدللہ رب العالمین. اس جبریل نے یاد کیا، ساتوں آسمانوں کو چیرتا ہوا آیا اور سیدھا پوچھا مکہ میں کس کے پاس؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پڑھا، اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے یاد کیا الحمدللہ رب العالمین. اس نبی نے یاد کیا اور ہمیں بتا دیا آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا. ایک ایک حرف اس قرآن کا جو آج سے 1450 برس پہلے ساتوں آسمانوں کے اوپر اس مالک نے، عرش والے نے، ایک جبریل فرشتے کے ذریعے بھیجا. کس پر؟ محمد رسول اللہ. صحابہ نے یاد کیا اس کا ایک ایک حرف. یہ پہلا حق ہے، اس پر ایمان لانا ہے. یہ نازل کہاں سے ہوا؟ آسمان سے. اور اس پر ایمان یہ لانا ہے اس میں جو بھی کچھ ہے وہ سارا کا سارا سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. نعوذ باللہ من غضب اللہ. جو کہے گا اس کا ایک حرف جھوٹ ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اتنی عظمت والی کتاب ہے. ایمان لانا ہے اس پر. یہ ایک امانت دار فرشتے نے لائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تک آیا، قیامت برپا ہوگی، اس کا ایک حرف بھی ضائع ہونے والا نہیں ہے. یہ ہے پہلا حق، ایمان لانا ہے. تفصیل ہے اس میں لیکن وہ نہیں بیان کروں گا. دوسرا حق ہے اس کو پڑھانا ہے، اس کو پڑھنا ہے. اس قرآن کو کیا کرنا ہے؟ اگر جو نہیں پڑھے گا اس نے اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا. دوسرا حق. لیکن ایک عجیب بات ہے، قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں جب آپ دیکھیں گے، آپ لوگ بھی کتاب پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی سنا آج تک کہ اردو کی کتاب کی میں نے تلاوت کی؟ آپ نے سنا؟ کسی نے بولا میں نے سائنس کی کتاب کی تلاوت کی؟ آپ میں سے کسی نے سنا کہ میں نے بخاری کی تلاوت کی؟ نہیں. عجوبہ ہے قرآن کا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرو. تلاوت کی میننگ ہوتا ہے پڑھنے کی. لیکن جو عام جگہ پر قرآن کریم نے پڑھنے کے تعلق سے جو لفظ نازل کیا ہے اس کا وہ اقرا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اقرا. جیسے آپ سبھی کو پتا ہے اتنا عام لفظ ہے، پڑھنے کی معنی کیا ہوتا ہے؟ اقرا. یہ لیکن قرآن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وہ اس کی تلاوت کرو. دوسرا حق کیا ہے اس قرآن کا؟ تلاوت کرنا. تلاوت کرنے میں اور پڑھنے میں بہت فرق ہے. پڑھنے میں اور تلاوت کرنے میں، ذرا ایک کوئی طالب علم مجھے بتائے گا پڑھنے میں اور تلاوت کرنے میں کیا فرق ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ آپ کی نظروں سے یہ آیت گزری ہے نا بہت ساری بات. قرآن کریم میں بہت ساری جگہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتْلُ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس قرآن کو. اور بہت کم جگہ فرمایا کہ اس کو پڑھو. زیادہ جگہوں میں کیا فرمایا؟ اس کی تلاوت کرو. تلاوت کی میننگ ہم جب دیکھتے ہیں اس کی میننگ ہوتا ہے پڑھنا. اقرا بھی پڑھنا ہے، لیکن قرآن کریم کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ان 30 پاروں کے اندر کہیں بھی نہیں فرمایا پڑھنے کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال کیا گیا. صرف ایک ہی چیز کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ اس قرآن کریم کے. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. تلاوت الگ چیز ہے اور پڑھنا الگ چیز ہے. جب ہم علماء تفسیر سے پوچھتے ہیں تلاوت اور قرات میں کیا فرق ہے، قرات الگ چیز ہے، تلاوت الگ چیز ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں خالی حفظ کرنا کافی نہیں ہے، اس کی تلاوت کی جانی چاہیے. تلاوت کا مطلب یہ ہو گیا قرآن کو پڑھو. تلاوت کی میننگ ہوتا ہے، لفظی میننگ وہ ہے اتباع کرنا، پیچھے چلنا، نقل کرنا خشوع خضوع کے ساتھ. اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ سمجھنے ہیں. اگر کوئی انسان اس قرآن کو پڑھتا ہے اور تلاوت نہیں کرتا، اس کا ایسا ہی پڑھنا ہے جیسے میں ایک پیج پڑھتا ہوں، نہ اس کا کچھ ملتا ہے مجھے اور نہ ہی اس کا مجھے کچھ فائدہ ہے، میں ٹائم کا ضیاع کر رہا ہوں. یہ قرآن کا دوسرا حق ہے، اس کی تلاوت کی جانی چاہیے. تلاوت مطلب یہ میں نے ہاتھ اٹھایا نماز میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. یہ کتاب سراپا معجزہ ہے. معجزہ ایسا ہے
آپ مجھے بتاؤ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب مجھے دکھاؤ جو آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ پھر بھی پڑھتے ہو. قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب دکھاؤ مجھے. ہو ہی نہیں سکتا. کوئی انسان دنیا کی کوئی کتاب پڑھے گا ہی نہیں جو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. یہ قرآن ہے. اس میں اربوں لوگ ایسے ہیں جو اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے پھر بھی پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں اس کو؟ اصل میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے تلاوت کے لیے. تلاوت کا مطلب ہے جب آپ پڑھتے ہو الف لام میم. الف لام میم 3 حرف ہے. فرمائے محمد رسول اللہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف بھی ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف. آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن کریم میں جب آپ الف لام میم پڑھو گے 30 نیکیاں ملیں گی. لیکن اگر عام حالت میں الف سے یا تک جو 30 حروف تہجی ہے یا کہ کتنے ہیں آپ ایسے پڑھو گے اس میں ایک بھی نیکی نہیں ملتی ہے. لیکن جب آپ حروف تہجی قرآن میں پڑھو گے اس کی نیکیاں ملتی ہے. اسی کو بولتے تلاوت کرنا, اس کی اتباع کرنی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے, جو سارے جہانوں کا رب ہے. اگر کوئی انسان اس کو پڑھتا ہے لیکن سمجھتا کچھ نہیں ہے اس کو تھوڑا بہت ثواب تو مل سکتا ہے لیکن وہ قرآن کا حق ادا نہیں کرتا. اسی لیے دوسرا حق اس کا یہ ہے اس کی تلاوت کی جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا, کیا فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے یہ قرآن دیا, یہ کتاب دی, یتلونہ, جو اس کی تلاوت کرتے ہیں. آگے ایک لفظ فرما دیا الذین آتیناہم الکتاب, جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہم نے کیا دی؟ کتاب دی. یتلونہ, جو اس کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن کون سی؟ حق تلاوت ہی, جو اس کی تلاوت کا حق ہے. جو لوگ تلاوت کرتے ہیں لیکن جو اس کتاب کی تلاوت کا حق ہے, اولئک یؤمنون بہ, وہی لوگ تو مومن ہیں. اس کا مطلب قرآن کے نقطۂ نگاہ سے تلاوت کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں. جو تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو مومن ہی نہیں شمار کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی تلاوت کرنے والے اس گروہ کو مومن کہا, حق تلاوت ہی, جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ, یہی تو مومن ہے. کون ہے مومن؟ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا کرتے ہیں. حق ادا میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ حق ادا میں چیزیں آئیں گی, اس کو سمجھنا بھی ہے, اس کو صحیح سے پڑھنا بھی ہے. غائن کو غاف نہیں پڑھ سکتے آپ, قاف کو کیف نہیں پڑھ سکتے آپ. جو اللہ رب ورتل القرآن ترتیلا, ترتیل کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ہر حرف کو اس حرف کے انداز میں پڑھنا ہے, ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے, رک رک کے پڑھنا ہے. عجیب ہے یہ قرآن, عجیب معجزہ ہے. اگر آپ کو آئے گا بھی نہیں سکون دے گا لوگوں. عجیب ہے یہ قرآن, یہ آسمانی بلاؤں سے بچاتا ہے, یہ زمینی بلاؤں سے بچاتا ہے. میں عرب کے شیخ عثیمین یا شیخ فوزان کا پڑھ رہا تھا, کہا مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ ان کو پھر بھی رزق دیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے اس کو پھر بھی رزق ملتا ہے. یہ برکت کی والی کتاب ہے. اس کی تلاوت کرو, اس کی تلاوت کا حق ادا کرو, اس کے معنی اور مفہوم سمجھو, اس کے پڑھنے کی کوشش کرو. بہرحال بہت سارے حقوق تھے, میں تفصیلاً نہیں بیان کرنا چاہوں گا, کبھی موقع ملے انشاءاللہ ضرور اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش